آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دنیا کو سامنا ہے اور اس نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سافٹ ویئر تو پچھلے 50-60 سال سے بن رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی بنیادی طور پہ ایک سافٹ ویئر ہی ہے، لیکن اس میں مختلف یہ ہے کہ یہ باقی سافٹ ویئر کی نسبت بڑا فاسٹ سافٹ ویئر ہے، بڑا فاسٹ ٹریک سافٹ ویئر ہے اور اس کی پروگرس بہت بہتر ہے۔ جو پہلے سافٹ ویئر بنتے رہے ہیں وہ بھی اپنے لحاظ سے بڑے پرفیکٹ تھے، لیکن اس سافٹ ویئر کا یہ ہوا ہے کہ سال 2023 کے اختتام پہ چیٹ جی پی ٹی کی صورت میں اے آئی سافٹ ویئر جو آیا، اس نے لارج اسکیل ڈیٹا کی بنیاد پہ اور ہیوی کمپیوٹنگ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کام کو، چیزوں کو بڑا فاسٹلی ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام بڑے زیادہ ٹائم میں ہوتا تھا یا بڑا سلولی ہوتا تھا، وہ بڑا فاسٹ ہونے لگا۔ اب سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اے آئی سافٹ ویئر میں کیا خاصیت ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں لارج اسکیل ڈیٹا جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ گوگل پہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، جس بھی ادارے کی ویب سائٹ ہے، جس بھی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ ہے، جس بھی کلچر کی ویب سائٹ ہے، جس بھی کنٹری کی ویب سائٹ ہے، وہ تمام کی تمام ویب سائٹ اٹھا کے آپ نے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اگلا کام یہ کیا کہ دنیا میں جتنے بھی ریسرچ تھیسز لکھے گئے ہیں، جتنے بھی مقالے لکھے گئے ہیں، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنے بھی آرٹیکل لکھے گئے ہیں، جتنے بھی پریکٹیکل ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں مختلف انجینئرنگ کی فیلڈ میں، جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں، ان تمام کا ڈیٹا، ان تمام کا جو موڈ آف انسٹرکشن تھا، ان تمام کا ٹرانسکرپٹ آپ کہہ لیں، وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا اور جو جس جگہ پہ وہ اکٹھا کیا گیا اس کا نام ہے اے آئی، یعنی کہ اے آئی سافٹ ویئر، مصنوعی ذہانت۔ اور اس میں ساتھ میں جو چیز شامل کی گئی وہ ہے ہیوی کمپیوٹنگ۔ جب یہ پاور اس کے ساتھ ایڈ ہوئی، ہیوی کمپیوٹنگ پاور اس کے ساتھ ایڈ ہوئی، تو اسپیڈ جو ہے وہ بڑی زیادہ بڑھ گئی اس کے کام کی۔ ابھی تو جو ہے وہ ہمیں اے آئی نے ہی دنیا کو اپنے سحر میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن جب اس میں شامل ہوگی ہیوی کمپیوٹنگ کے ساتھ ساتھ، جب اس میں کوانٹم کمپیوٹنگ شامل ہوگی، تو کوانٹم کمپیوٹنگ کے شامل ہونے کے بعد جو سینیریو بنے گا، دنیا ایک چوتھے انقلاب کی جو ہے وہ شکل دیکھے گی۔ جس طرح سے کسی زمانے میں ویل ایجاد ہوا تھا تو تب انقلاب آیا تھا، پھر کسی زمانے میں اسٹیم انجن ایجاد ہوا، اس کا ایک انقلاب آیا، پھر اسٹیم انجن کے بعد دنیا میں جو ہے وہ سیمی کنڈکٹرز جو ہیں ان کا آغاز ہوا، اور موبائل فون، سیٹلائٹ فون اور کمپیوٹنگ جو ہے کمپیوٹرز، ان کا ایک دور آیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ ٹیکنالوجی جس طرح سے آگے آگے بڑھی، آج جو ہے وہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے محظوظ بھی ہو رہی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ہیں تھریٹس اس کا بھی سامنا کر رہی ہے، اس کے ایتھیکل ایشوز جو ہیں اس کا بھی سامنا کر رہی ہے، اور اس کے جو ہیومینٹی کو فائدے ہیں اس کا بھی سامنا کر رہی ہے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عام پرسیپشن ابھی جو بلڈ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جابز جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ختم کر دیں گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لوگوں کی جابز ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے اور کچھ حد تک ٹھیک نہیں بھی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے امریکن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2030 تک، یعنی کہ آج سے 5 سال بعد تک جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے 5 ملین سے زیادہ جاب جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے ورلڈ وائڈ، اور یہ تو اسپیشلائزیشن کی 5 ملین ہے، اوور آل جو ہے وہ اس نے 8 ملین جاب جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے، اور جو جاب اس نے ختم کر دینی ہے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً ہے 4 ملین کے قریب۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اگر آپ انجینئر ہیں، اگر آپ سائنٹسٹ ہیں، یا اگر آپ ریسرچر ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو خود کو جو ہے وہ ری اسکل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ خود کو ری اسکل نہیں کرتے تو پھر آپ کی جاب خطرے میں ہی نہیں ہے، پھر آپ کی جاب ختم ہو جائے گی۔ معاملہ اس میں یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو ہے پہلے آج تک جن جابس کو آئی ٹی نے یا ٹیک نے جن جابس کو ریپلیس کیا وہ زیادہ تر تھی لیبرز جاب، چھوٹی جابس، بلیک کالر جابس تھی۔ اب جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے چیزوں کو متفرق اور مختلف طریقے سے ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ اب اس نے وائٹ کالر جاب جو ہیں ان کو بھی اس نے جو ہے وہ ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ نے 50 سال سے سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، آپ کو قانون کی بڑی سمجھ ہے، آپ کو چلتی پھرتی سپریم کورٹ اگر سمجھا جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ ایز اے ہیومن تو چلیں، آپ ایک بہت بڑے قانون دان ہیں، لیکن اگر ایک کویسچن میں نے آپ سے کنسلٹ کیا اور وہی کویسچن میں نے اے آئی سے کنسلٹ کیا
تو اے آئی نے کیا کیا کہ میرے کوشچن کا آنسر لا کے اکارڈنگ جو ہے وہ دنیا کے جو ٹاپ سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز تھے، دنیا کے جو ٹاپ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ قانون دان تھے، ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، ان کا جو کہنا ہے اس کے بارے میں، قانون کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں، وہ تمام کی تمام ریکمنڈیشن جو ہے وہ ایک جگہ اس کو اکٹھا کر دے گا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں عدالت کی جو ہے وہ کارروائی چل رہی تھی، تو کسی وکیل نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انڈین سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کوئی ریفرنس دیا، کسی کیس کا ریفرنس دیا، یا پھر امریکن سپریم کورٹ کے کیس کا کسی کا ریفرنس دیا، یا برٹش کورٹ کے کا جو ہے وہ ریفرنس دیا۔ اب یہ بات جب ہم بطور قاری، بطور ریڈر پڑھتے ہیں اخبارات میں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی جو ہے وہ قانون میں جو ہے وہ بڑی ایڈوانسمنٹ ہے کہ آپ دوسرے ممالک کا بھی جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ اب اسی بات کو اگر ہم اے آئی کے پیرائے میں دیکھیں، تو اے آئی کا پیرائے جو ہے وہ کیا کرے گا کہ دنیا کے جو 202 کے قریب ممالک ہیں، ان کے جو قانون کے نظام ہیں، کہیں پہ سپریم کورٹ ہے، کہیں پہ شرعی کورٹ ہے، کہیں پہ کچھ اور سسٹم ہے، جتنے بھی جسٹس سسٹم ہیں پوری دنیا کے، ان تمام جسٹس سسٹم کو جو ہے وہ آپ کے ایک ون کلک پہ فار دا جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ون کلک میں فار ریئل ٹائم میں وہ ان کے ساتھ کنسلٹ کرے گا آپ کا لیگل ایشو، اور اس کا جو بیسٹ آنسر ہے دنیا کے بین الاقوامی لاز کے رولز کے مطابق، اس کو وہ آپ اس میں جو ہے وہ آپ کو آنسر کرے گا۔ اب یہ صرف بات تو ایک ایگزامپل جو میں نے بورڈ کی ہے، یہ تو لا کے اکارڈنگ ہے۔ اگر اسی بات کو ہم مزید ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے بیماریوں کو جو ہے ان کے سمٹم کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان کا آپ علاج کرتے ہیں۔ اب اے آئی نے یہ کیا ہے کہ اے آئی نے کہا ہے کہ ہم صرف سمٹم کو ہی ٹریٹ نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے اے آئی میڈیکل جو ہوگا وہ کیا کرے گا کہ وہ بیماری کو جو ہے اس کی جڑ سے ہی ختم کر دے گا، اس کی جو ہے وہ اس کا بی ہی جیسے کہہ دیتے ہیں ختم کر دے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی کلر بلائنڈ ہے یا کسی کو کوئی اور بائی برتھ ایشو ہے، تو اس کو جو ہے وہ جینز کو ریپلیس کرے گا۔ جینز کو ریپلیس کرنے سے ہوگا یہ کہ جو ہے وہ بیماری بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی کسی کو کوئی میڈیکل ایشو ہوا، اس نے ٹریٹمنٹ کروائی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ٹریٹمنٹ جب اس کا مکمل ہو گیا، پھر کچھ عرصے بعد پھر اس کو وہ ایشو ہو گیا۔ یہ خاص کر پنجاب میں، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ ایسے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کو کوئی ایشو تھا اور انہوں نے اس کے ٹریٹمنٹ کروائی، اور ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد جب انہوں نے جو ہے وہ میڈیکل ان کے ٹیسٹ وغیرہ میں وہ صحت مند ثابت ہوئے، تو پھر وہ کچھ عرصے بعد پھر ان کا جب وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جینز میں ایشو چلا گیا ہے۔ جینز میں ایشو جو چلا گیا ہے، اس کو آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس کو نہیں ڈیل کر پا رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا، اور ٹریٹمنٹ صرف اسی صورت میں پاسبل ہے کہ جب اے آئی سافٹ ویئر جو ہے میڈیکل کا، وہ اس کو اس کی جڑ سے ختم کر دے گا۔ اب اس کے میں ایک اور بات شامل ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ایتھیکل ایشوز، اخلاقی ایشوز اس کے ہو سکتے ہیں، کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی پیشنٹ کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ اس کی کانفیڈینشیل رپورٹ ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو کسی ایک پیشنٹ کی رپورٹ جو ہے وہ کسی کہیں اور شیئر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کے میڈیکل ایشوز، ایتھیکل ایشوز اس کو جو ہے وہ ریزالو کرنا ہوں گے۔ اگر ایتھیکل ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑی آسانی کے ساتھ بہت سی ایسی بیماریاں جن سے لوگ بچ نہیں پاتے تھے یا بچ نہیں رہے آج بھی، ان کا بہت سا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہو جائے گا۔ اس میں میڈیکل کے ریلیٹڈ جو بھی میجر بیماری ہیں وہ سبھی شامل ہیں، اور اس میں جو ہے کارڈک کے ایشوز بھی جو ہیں، ہارٹ اٹیک وغیرہ کے ایشوز جو ہیں، ان کو بھی یہ اے آئی میڈکس جو ہے وہ ڈیل کرے گا۔ اب کارڈک کے ایشوز جو ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اموات کی جو وجہ ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہے، اور اس کو جو ہے میڈیکل جس طرح سے ڈیل کر رہی ہے، اس میں مزید بہتری آ جائے گی اے آئی میڈکس کی مدد سے۔ اب ہم اسی بات کو اگر مزید تھوڑا سا آگے بڑھائیں، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ مختلف بیماریوں کی جو ہے وہ دوا، اس کو ایجاد کرنے کے لیے مختلف بیماریوں کی دوا جو ہے اس کو ریسرچ کرتے ہیں، اور کئی کئی سال لگ جاتے ہیں سائنٹسٹ کو، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کی دوا تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب اے آئی نے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ چھوٹی جابس ہی نہیں ختم کی، بڑی جابس بھی ختم کر دی ہیں۔ اے آئی کے ہوتے ہوئے آپ کو سائنٹسٹ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اے آئی کے ہوتے ہوئے آپ کو ریسرچر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اے آئی کے ہوتے ہوئے آپ کو ٹیکنالوجسٹ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو ایک دوا فار ایگزامپل اس کو عرصہ ہو جاتا ہے اس کا نکالنے کے لیے، اس کی میڈیسن نکالنے کے لیے، اس کی میڈیسن کو جڑی بوٹیوں کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے بڑے بڑے سال لگ جاتے ہیں سائنٹسٹ کو، پھر جا کے اس کا کوئی حل نکلتا ہے، اور وہ بھی پوری طرح سے اپلیکیبل نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے کووڈ کے دنوں میں بھی دیکھا۔ اب اے آئی یہ کرے گا کہ اس کو آپ دنیا کے 1 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب لوگوں کا جب ڈیٹا دیں گے تو وہ اس کو ریویو کرے گا، اور ریویو کر کے اس میں سے جو وہ میڈیسن خود جو ہے وہ جنریٹ کرے گا، بنائے گا، ریکمینڈ کرے گا، وہ بہت بہتر ہوگی علاج کے لحاظ سے اور ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے۔ اس میں مزید یہ ہے کہ جیسا کینسر جو ہے وہ ایک بڑی موذی بیماری ہے، اور اس سے لوگ جو ہے وہ جان سے جاتے ہیں، اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ حل نہیں ہے۔ اب اس نے یہ کیا ہے اے آئی کی مدد سے کہ کینسر کا شکار ہونے سے پہلے ہی، اگر کسی پیشنٹ کو ایسے سمٹم جو ہیں وہ ابھی آئے بھی نہیں ہیں، لیکن کینسر کا شکار ہونے سے بہت پہلے ہی اے آئی کے چیک اپ سے آپ کہہ سکتے ہیں 5 سال پہلے ہی پتہ چل جائے گا پیشنٹ کو کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، کینسر کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس کا معاملہ کینسر کی طرف جا رہا ہے تو اس کو جب بیفور ٹائم پتہ چل جائے گا تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ممکن ہو جائے گی، بڑی آسانی کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کر سکے گا۔ اسی طرح سے باقی جو فیلڈ ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ یہ کسی نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوڈ ریپلیس جرنلزم۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ صحافت کو ختم کر دے گی۔ اب یہ بات اگر ہم 2023 میں یہ بات سامنے آئی تھی، آج ہم 2025 میں اگر اس بات کو دیکھیں تو یہ کافی زیادہ حقیقت کے قریب لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جہاں پہ بہت سی چیزوں کو چینج کیا ہے، وہاں پہ اسے جرنلزم کو بھی بڑا زیادہ چینج کر دیا ہے۔ جرنلزم میں ایڈوانسمنٹ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی رہی ہے، لیکن اس میں جو بڑا ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ رپورٹر کو ریپلیس کرے گا، کس طرح سے یہ ایڈیٹر کو ریپلیس کرے گا، کس طرح سے یہ جو ہے وہ اینکر کو ریپلیس کرے گا، کس طرح سے یہ تجزیہ کار کو ریپلیس کرے گا، کس طرح سے یہ جو ہے کوئی ایشو کہیں پہ ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے رپورٹ کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اس وقت تک دنیا کی جو ٹاپ 52 میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے فل فلیج جو ہے وہ شفٹ ہو گئے ہیں اے آئی جرنلزم پہ، یعنی کہ آپ اپنی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ اس کو بتا دیں، آپ کی جو رپورٹنگ سٹائل ہے وہ اس کو بتا دیں، آپ کے جو ایتھکس پیرامیٹرز ہیں وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کر دیں، اس کو بتا دیں۔ اس کے بعد آپ کو آفس میں کسی رپورٹر کی ضرورت نہیں ہے، فیلڈ میں کسی رپورٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا سارا جو سسٹم ہے، سارے کا سارا جو سیٹ اپ ہے وہ چلا جائے گا آٹو پہ۔ اب یہ چند وہ گزارشات ہیں، چند وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہیومینٹی پہ کتنا زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے۔ ہم اپنی آئندہ ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ ون بائی ون جو ہے ہم مختلف سیکٹرز کو، مختلف فیلڈز کو، مختلف معاملات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ڈسکس کریں، اور اس کا ریمیڈی کیا ہو سکتا ہے، اسے ہم فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں، اس کے ایتھیکل ایشو سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اے آئی کو ہم اپنے لیے بطور بلیسنگ کس طرح سے جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس بارے پہ ہم جو ہے وہ آئندہ ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے تھینک یو، اللہ حافظ۔